نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عمر ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جو میں پیرالل 2 سیریز رن کر رہا ہوں قرآن و تفسیر کورس کی، جس میں ہم بک فالو کر رہے ہیں معروف القرآن، جو لکھی ہے مفتی محمد شفیع صاحب نے۔ یہ والد صاحب ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کے۔ تو اور ساتھ میں جو کورس چل رہا ہے ہمارا صحیح بخاری کا، اس میں ہم الحمدللہ وحی کے بیان تک پہنچے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا، سیکھنے کو بھی مل رہا ہوگا۔ تو گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی۔ تو نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک ہم جو علم سیکھیں، پہلے تو اللہ پاک ہمیں اس کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں اس علم پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ علم کا فائدہ اس ٹائم ہے جب اس پہ عمل کیا جائے۔ قیامت کے روز سوال بھی ہوگا کہ آپ کے پاس جو جیسے سوالات ہوں گے نا کہ آپ کا وقت تھا، وہ وقت آپ نے کہاں یوٹیلائز کیا۔ وقت بھی ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ وقت پورا خود بذات خود ایک وقت، ایک ٹاپک ہے، ایک سبجیکٹ ہے۔ اگر ہم وقت پہ بات کرنا شروع کریں تو پوری انسان کتاب لکھ سکتا ہے کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے وقت، اور کتنی قیمتی چیز ہے۔ کیونکہ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ جب کسی کا وقت آ جاتا ہے، وقت مقررہ، کہ جو ٹائم آف ڈیتھ، تو وہ اس ٹائم نہ ایک سیکنڈ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے، تو وقت لکھا گیا سب کا۔ اچھا، اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ آپ کی لائف پیریڈ بھی مطلب ہے تو اللہ کے علم میں کہ کس نے کب دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن میں نے اس کے بارے میں سنا ہے، حدیث ہے کہ غالباً کہ آپ صدقہ خیرات کرتے رہیں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اخلاق اچھے رکھیں، صلہ رحمی رکھیں اور تعلقات اچھے رکھیں، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کی عمر میں برکت ڈالتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 41 سے سورہ بقرہ کی۔ آپ لوگ پلیز ساتھ میں نوٹس بھی بنایا کریں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور یاد رہے۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 41 ہم نے سٹارٹ کرنی ہے ابھی۔ یہ بہت اچھی اپلیکیشن ہے، آپ سبھی ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ گوگل پلے اسٹور پہ جائیں گے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا لنک بھی شیئر کر دوں اس کا، ورنہ آپ لوگ گوگل پلے اسٹور پہ جائیں گے تو معروف القرآن لکھیں، MAARAFULQURAN، معروف القرآن، تو فرسٹ لنک جو آئے گا اس کو آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اور صحیح بخاری میں بھی جو ٹاپ پہ لنک آتا ہے وہ صحیح بخاری کورس کے لیے، تاکہ آپ لوگ بھی اپلیکیشن بھی یوز کرتے رہیں اور سیم پیج پہ ہوں ہم لوگ۔ تو ابھی میں جمپ کرتا ہوں آیت نمبر 41 پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ وآمنوا، اور ایمان لاؤ،
بیما اس پر جو انزلتو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو معاکم تمہارے پاس، ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ، اولا کافرن پہلے کافر، بھی اس کے، ولا تشترو اور عوض نہ لو، بھی آیاتی میری آیت کے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، قلیل یعنی تھوڑی، وَإِيَّايَ اور مجھ ہی سے، فَاتَّقُونَ ڈرو، فَاتَّقُونَ عربی میں مطلب ڈرو، اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے سچ بتانے والی ہے، اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، اور مت ہو سب اور مت ہو سب میں اول منکر اس کے، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا، اور مجھ ہی سے بچتے رہو۔ اس آیت میں اگر ہم ترجمہ پڑھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میری جو آسمانی کتاب ہے قرآن مجید، اس کتاب پر ایمان لاؤ، اس کو سچ سمجھو اور منکر نہ ہو اس سے، اور میری آیتوں کو نہ جھٹلاؤ، ان پر یقین کرو، ان پہ سمجھو، ان کو اس پر عمل کرو، اور مجھ ہی سے بچتے رہو، یعنی اللہ سے ڈرو۔ اولا کافر بھی کافر ہونا، خواہ سب سے پہلے ہو یا بعد میں، بہرحال انتہائی ظلم اور جرم ہے۔ مگر اس آیت میں یہ فرمایا کہ پہلے کافر نہ بنو، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جو شخص اول کفر اختیار کرے گا تو بعد میں اس کو دیکھ کر جو بھی کفر میں مبتلا ہوگا، اس کا وبال جو اس شخص پر پڑے گا، اس پہلے کافر پر بھی اس کا وبال آئے گا۔ اس طرح یہ پہلا کافر اپنے کفر کے علاوہ بعد کے لوگوں کے کفر کا سبب بن کر ان سب کے وبال کفر کا بھی ذمہ دار ٹھہرے گا، اور اس کا عذاب اس کا عذاب چند ہو جائے گا، ڈبل ہو جائے گا، ملٹیپل ہو جائے گا۔ یعنی جس طرح ہوتا ہے نا ڈومینوز افیکٹ، یعنی اس کو یوں کہہ لیں کہ جیسے حابیل قابیل کا جو واقعہ ہے قتل کا، تو اب جتنے بھی قتل ہوں گے، جو سب سے پہلا قتل تھا حابیل قابیل کا، تو جتنے بھی قتل ہوں گے وہ اس پر بھی اس کا الزام آئے گا۔ تو یعنی اگر اس آیت سے سمجھنے کی کوشش اب یہ کریں کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم اگر صدقہ جاریہ کی بات کرتے ہیں کہ جیسے آپ کے والدین ہیں، والدین جب آپ کے فوت ہو جائیں تو پھر ان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ ان کے لیے دعا، ایک صورت یہ ہے کہ دعا کر کے ان کی بخشش کا سامان پیدا کر سکتی ہے، ان کی بخشش کا سبب بن سکتی ہے، ان کی آخرت کی منزل آسان ہو سکتی ہے اگر آپ نیک کام کرتے ہیں، تو اب چلتا پھرتا ایک صدقہ جاریہ ہوتے ہیں اپنے والدین کے لیے۔ اسی طرح جیسے صدقہ جاریہ کا کانسیپٹ ہے نا، تو اب میرے مائنڈ میں ورڈ نہیں آ رہا کہ اردو میں کیا ورڈ استعمال کریں، لیکن اگر آپ کوئی غلط چیز کا کلچر یا ٹرینڈ شروع کرتے ہیں، کوئی غلط چیز پروپیگیٹ کرتے ہیں، اور آپ کو دیکھا دیکھی آپ کو فالو کرتے ہوئے، چونکہ آپ نے ٹرینڈ بنا دیا تو آپ کو فالو کرتے ہوئے اب جو کوئی یہ ایک اسلام کا اور دین اسلام کا اور ایک نیچر کا اصول ہے کہ جو بھی آپ کو اس غلط ٹرینڈ کو فالو کرے گا تو جتنا بھی اس سے فساد پھیلے گا تو اس کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس کا گناہ آپ پہ بھی کچھ شیئر آئے گا آپ کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ آپ یو آر دا سورس، آپ سورس تھے، آپ نے وہ غلط کام شروع کیا، اور اگر آپ نہ کرتے تو آگے ہزار لوگ شاید نہ بچ جاتے۔ تو اگر آپ وہ غلط کام نہ کرتے اور آپ وہ غلط ٹرینڈ نہ شروع کرتے تو آگے بہت سے لوگ اسے بچ جاتے۔ تو یہ بھی اس کی ایک حکمت ہے۔ اور اس میں آپ کو اضافہ کروں کہ جو آپ کی نفس ہے اگر آپ کو غلط کام پہ آمادہ کرتی ہے تو اس میں علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اسپیشلی آج کے دور میں، اور جتنا بھی آگے مشکل دور آتا جائے گا، جتنے بھی فتنے کا دور ہی ہے اور جتنے فتنے بڑھتے رہیں گے،
تو نیکی کرنا بہت اچھی بات ہے اور ہم سب کو نیکیاں کرنی بھی چاہیے، لیکن اس میں ایک چیز سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نیکی کرنے سے زیادہ آپ کو جو ول پاور چاہیے، آپ کو جو ایک ہمت چاہیے، قوت چاہیے، وہ اس چیز میں ہے کہ آپ اپنے آپ کو غلط کام سے روکیں، غلط چیز سے بچیں، گناہ سے بچیں۔ اس چیز میں آپ کو یو نیڈ مور ایفرٹ۔ یہ بات، اور آپ اگر لاجیکلی بھی سوچیں تو یہ واقعی میں یہ بات سچ ہے۔ گناہ سے بچنا بھی نیکی ہے، غلط کام نہ کرنا بھی نیکی ہے۔ اگر آپ سو رہے ہیں تو آپ ایک نیک کام کر رہے ہیں، آپ کے شر سے باقی محفوظ ہیں۔ ہاں، اگر آپ ایسے نہیں سو رہے، اپنی مجبوری، اپنے سارے فرائض پورے کر کے، اپنے کام نپٹا کے اگر آپ سو رہے ہیں اور آپ کے شر سے باقی محفوظ ہیں، تو آپ اس ٹائم غلط کام نہیں کر رہے، آپ نیک کام کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ ماشاء اللہ اگر آپ عالم ہیں تو اس کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ عالم کی نیند عابد کی پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے شر سے اگر باقی محفوظ ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ایک نیکی ہے۔ تو فائدہ سے معلوم ہوا کہ جو شخص دنیا میں دوسروں کے لیے کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب بنتا ہے، تو جتنے آدمی اس کے سبب سے مبتلا گناہ ہوں گے، ان سب کا گناہ ان لوگوں کو بھی ہوگا، جیسے میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا۔ اور اس شخص کو بھی اس طرح، جو شخص دوسروں کے لیے کسی نیکی کا سبب بن جاتا ہے، تو جتنے آدمی اس کے سبب سے نیک عمل کریں گے، اس کا ثواب جیسا ان لوگوں کو ملے گا، ایسا ہی اس شخص کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ قرآن مجید کی متعدد آیات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث میں یہ مضمون بار بار آیا ہے۔ تو اس سے آپ کو اس چیز کا بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی نیک عمل ہے تو اس کو اگر آپ جتنا ایک نیک کام ہو رہا ہے اس میں اگر آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اس میں آپ انوالو ہوتے ہیں اور اس کو مزید شیئر کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو آپ صدقہ جاریہ بن رہے ہیں۔ آگے جتنا وہ فارورڈ ہوگا آپ کو اس میں شیئر ہوگا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ بزنس کرتے ہو تو پروفٹ آپ کو ملتا ہے۔ اب جتنا آپ کا بزنس گرو کرتا ہے، اسٹیک ہولڈرز کا اس میں پروفٹ پرسنٹیج اتنی بڑھتی رہتی ہے، ویلیو ایڈ ہوتی رہتی ہے، تو پروفٹ بھی لائک وائز انکریز ہوتا ہے۔ اور گناہ کریں گے تو پھر اس میں جو لاس ہے وہ بھی آپ کا شیئر، اس میں آپ کے شیئر میں لاس بھی آتا رہتا ہے۔ تو یہ رول آف نیچر ہے۔ اور وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اس آیت تھوڑی سی یہاں پہ اپلیکیشن میں تھوڑی مٹی ہوئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے میں قیمت لینے کی ممانعت کا مطلب وہ ہی ہے جو آیت کے سباق و سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی مرضی اور ان کی اغراض کی خاطر اللہ تعالیٰ کی آیات کا مطلب غلط بتلا کر یا چھپا کر لوگوں سے پیسے لیے جائیں، یہ فعل باجماع امت حرام ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر آیات میں کوئی حکم فرما رہے ہیں، جیسے فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں آپ کو، زکوٰۃ کا شرعی حکم یہ ہے، جو جنرل حکم ہے، 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگر آپ 100 روپے ہیں، 100 روپے پہ 2.5 روپے زکوٰۃ ہوگی، تو 1000 پہ 250 روپے زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ ایک شریعت نے ایک رول بنایا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کوئی بھی ہو، اس سے سوال کیا جائے اور وہ بول دے کسی کو خوش کرنے کے لیے، جی 2.5% نہیں، یہ 1.5% ہے، یہ 1% ہے، تو وہ شاید اس شخص کو خوش کرنے کے لیے بات کرے، اس کو خوش کر بھی دے، لیکن قیامت کے دن وہ جواب دے ہوگا، گنہگار ہوگا، اس نے غلط انفارمیشن اسپریڈ کیا آگے۔ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی آیات صحیح بتلا کر یا پڑھا کر اس کی اجرت لینا کیسا ہے، اس کا تعلق آیت مذکورہ سے نہیں۔ خود یہ مسئلہ اپنی جگہ قابل غور و بحث ہے کہ تعلیم قرآن پر اجرت و معاوضہ لینا جائز ہے یا نہیں۔ فقہا امت کا اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل جائز قرار دیتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ اور بعض دوسرے ائمہ منع فرماتے ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو ذریعہ کسب معاش کا بنانے سے منع فرمایا ہے۔
یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، ڈیپ بات ہے اور گہری بات ہے کہ اس میں دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات قرآن یہ لوگوں کو پڑھا کر اور اس سے آپ پیسے کما سکتے ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ تو اس سوال میں جیسے اس تفسیر میں بتایا گیا ہے کہ یہ اس میں جو ہمارے امام ہیں ان کے درمیان اختلاف ہے۔ جیسے امام مالک، شافعی، امام احمد بن حنبل جائز قرار دیتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ اور بعض دوسرے ائمہ میں منع فرماتے ہیں۔ تو کوئی ایسا مسئلہ اس میں جنرلی جو ایک اجماع ہے، اور جو آپ مفتیان کرام سے بھی اگر آپ پوچھیں علماء سے، تو آپ کو یہ جواب ملتا ہے کہ جن چیزوں میں نا ڈاؤٹ ہو یا اختلاف ہو تو بہتر ہے اس سے بندہ دور رہے، اس سے بندہ ایوائڈ ہی کرے، اس میں وہ کام نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ مطلب جیسے فار ایگزامپل اگر انہوں نے بتا دی کہ کچھ علماء کہتے ہیں صحیح ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہے صحیح، تو اس سے دور رہنا چاہیے پھر۔ لیکن متاخرین حنفیہ نے بھی جب ان حالات کا مشاہدہ کیا کہ قرآن مجید کے معلمین کو اسلامی بیت المال سے گزارا ملا کرتا تھا، اب ہر جگہ اسلامی نظام میں فطور کے سبب ان معلمین کو عموماً کچھ نہیں ملتا۔ یہ اگر آپ نے معاش کے لیے کسی محنت مزدوری یا تجارت وغیرہ میں لگ جائیں تو بچوں کو تعلیم قرآن کا سلسلہ یکسر بند ہو جائے گا، کیونکہ وہ دن بھر کا مشغلہ چاہتا ہے۔ اس لیے تعلیم قرآن پر تنخواہ لینے کی بضرورت جائز قرار دیا، جیسا کہ صاحب ہدایہ نے فرمایا ہے کہ آج کل اس پر فتویٰ دینا چاہیے کہ تعلیم قرآن پر اجرت و تنخواہ لینا جائز ہے۔ صاحب ہدایہ کے بعد آنے والے دوسرے فقہا نے بعض ایسے ہی دوسرے وظائف جن پر تعلیم قرآن کی طرح دین کی بقا موقوف ہے، مثلا امامت و اذان اور تعلیم حدیث وقفہ وغیرہ، کو تعلیم قرآن کے ساتھ ملحق کر کے ان کی بھی اجازت دی۔ ایصال ثواب کے لیے قرآن ختم پر اجرت لینا باتفاق جائز نہیں۔ علامہ شامی نے در مختار کی شرح میں اور اپنے رسالے شفاء العلیل میں بڑی تفصیل اور قوی یعنی مضبوط دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کر دی ہے کہ تعلیم قرآن وغیرہ پر اجرت لینے کو جن متاخرین فقہا نے جائز قرار دیا ہے، اس کی علت ایک ایسی دینی ضرورت ہے جس میں خلل آنے سے دین کا پورا نظام مختل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو ایسی ہی ضرورت کے مواقع میں محدود رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے مردوں کو ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن کرانا یا کوئی دوسرا وظیفہ پڑھانا اجرت کے ساتھ حرام ہے، کیونکہ اس پر کسی عام دینی ضرورت کا مدار نہیں، اور اجرت لے کر پڑھنا حرام ہوا تو اس طرح پڑھنے والا اور پڑھوانے والا دونوں گنہگار ہوئے، اور جب پڑھنے والے ہی کو کوئی ثواب نہ ملا تو میت کو وہ کیا پہنچائے گا۔ علامہ شامی نے اس بات پر فقہا کی بہت سی تصریحات تاج الشریعہ، عینی شرح ہدایہ، حاشیہ خیر الدین، بربہر الرائق وغیرہ سے نقل کی ہیں، اور خیر الدین رملی کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے قبر پر قرآن پڑھوانا یا اجرت دے کر ختم کرانا صحابہ و تابعین اور اسلامی امت سے کہیں منقول نہیں، اس لیے بدعت ہے۔ شامی، اور یہ ریفرنس ہے اس کا۔ تو ہمیں معلوم کیا ہوا اس بات سے کہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے جب آپ کا قریبی رشتہ دار، آپ کا دوست جب دنیا سے جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، عالم برزخ میں وہ چلا جاتا ہے، تو اس صورت میں انسان بہت پریشان ہوتا ہے، اور لیکن پریشانی کی حالت میں بھی انسان کو اپنے آپ کو کمپوز رکھنا چاہیے۔ اور جیسے کہ علماء بھی فرماتے ہیں کہ جب کوئی چلا جاتا ہے نا قریبی یا کوئی بھی، تو سب سے جو آپ اچھا کام اس کے لیے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو اپنا امتحان ختم کر گئے نا، ان کا تو جو دنیا میں امتحان کا وقت تھا وہ مکمل ہو گیا، انہوں نے وہ کمپلیٹ کر لیا۔ ہم حسن ظن رکھتے ہیں سب کے بارے میں، اور ہمیں سب کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک ان کے ساتھ بہتر معاملہ فرمائے، اور ہمیں ان کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔
اگر آپ کے والدین فوت ہو گئے، آپ کے بڑے فوت ہو گئے، تو آپ نیک اعمال کریں، اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگائیں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی کوشش کریں۔ ایک والدین کے لیے سب سے جو بیسٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے، کیونکہ وہ چلتا پھرتا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ ایک درخت لگا لیتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو نا سوچیں کہ وہ کون سے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سوچنا پڑے گا آپ کو۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ ایک درخت اگا لیں، کوئی زیادہ کام نہ کریں آپ۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ آپ ایک مسجد بنا سکیں، تو آپ اگر ایک چھوٹا سا درخت بھی لگا لیتے ہیں، کل کو آپ فوت ہو جاتے ہیں تو جب تک وہ درخت بڑھتا ہے، وہ کسی کو سایہ دیتا ہے، کسی کو پھل دیتا ہے، کسی کی راحت اور خوشی کا سبب بنتا ہے، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ آپ کا شیئر ہے، آپ کا ایک پروفٹ شیئر بن گیا، آپ کی انویسٹمنٹ ہو گئی۔ تو کوشش کریں آپ اپنے آپ کو اس طرح یوٹیلائز کریں کہ بالکل دنیا کے لیے بھی آپ محنت کریں، لیکن آخرت کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا آگے جائے گا۔ آگے جانے سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں تو آپ ایک لمیٹڈ ٹائم، ہم سب ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے آئے ہیں، اینڈ وی نیور نو کب موت کا فرشتہ آئے، اور وہاں تو پھر ٹائم نہیں ملتا انسان کو آگے۔ تو جتنا ٹائم اللہ پاک نے ہمیں اللہ کی رحمت سے ہمیں اللہ نے دیا ہے، اس میں جتنا زیادہ ہم لوگ ایسے صدقہ جاریہ والے کام کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنے چاہیے۔ یہ اس آیت سے ہمیں سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو علم ہم نے اس آیت میں ترجمے سے پڑھا، تفسیر پڑھی، اس کا ہمیں صحیح علم عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکیں، اور دوسروں تک بھی ہمیں یہ علم پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے تاکہ دوسروں کا بھی اس سے بھلا ہو۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔